الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. محترم حضرات، ہم اور آپ اس بات کے متمنی ہیں، خواہش رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی رضا نصیب ہو جائے. مومن کا سب سے بڑا مقصود، سب سے بڑا مطلوب اگر کوئی ہے تو وہ ہے اللہ کی رضا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سے راضی ہو کر ہمارے سے اللہ کا قریب ہونا اور ہمیں اللہ کا قریب کر لینا. اسی مقصد سے یہاں پر جوڑا جاتا ہے کہ دنیا کے بہت سارے بکھیڑوں میں انسان پڑھ کر اللہ سے کبھی غافل ہو جاتا ہے. کسی کو تجارت ہے، کسی کو ملازمت ہے، اور کسی کو کوئی صنعت و حرفت ہے، کسی کو کوئی اور مصروفیت ہے. ان مصروفیات میں اللہ سے کبھی غفلت ہو جاتی ہے. اس غفلت کو دور کرنا تاکہ ہم اللہ کے ایسے بندے بن جائیں جن سے اللہ راضی اور خوش ہو جائے، اس کے لیے یہاں پر جمع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جب ہمارا یہ مقصود ہے، مطلوب ہے اور ہونا بھی چاہیے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر چلنے کی کوشش کرنا. اللہ نے دنیا میں ہمیں اور آپ کو بھیج کر یوں ہی نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ ہمیں ایک قانون دیا ہے، اور اس قانون پر عمل کا ہمیں مکلف بنایا ہے. اللہ نے کئی جگہ قرآن میں فرمایا ہے، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بیکار یوں ہی پیدا کر دیا گیا ہے اور بیکار ان کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا ہے؟ اس سے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو یوں ہی بیکار نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ ایک مقصد کے تحت میں پیدا کیا ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم نے ایک جگہ پر فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری پہچان پیدا کریں، یعنی اللہ کو جان لیں، اللہ سے غافل نہ رہیں. انہیں پتہ چلے کہ ان کا پروردگار ہے، انہیں پتہ چلے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے. انہیں اس بات کا علم ہو جائے کہ وہ یوں ہی بیکار نہیں پیدا کر دیے گئے ہیں، بلکہ اس اللہ کا اور اس کائنات کے پیدا کرنے والے کا ایک عظیم مقصد ہے جس کے تحت میں ان کو دنیا میں پیدا کیا گیا ہے.
اس لیے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. لیکن یہ اللہ کی معرفت انسان کو کیسے نصیب ہوگی اور انسان اللہ کو کیسے پہچانے گا؟ اللہ نے انفس و آفاق میں بے شمار دلائل پیدا کر دیے ہیں، بے شمار دلائل کو پھیلا دیا ہے. ان دلائل میں غور کرنے سے اللہ کی پہچان نصیب ہوتی ہے. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ اللہ کی پہچان کا مطلب کیا ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں معرفت. قرآن کی اس آیت میں جو ابھی عرض کیا گیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے. میں نے اس کا ترجمہ قصداً یہ کیا کہ میری پہچان پیدا کرے. اس لیے کیا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تفسیر کے اندر یہی فرمایا ہے کہ لیعبدون کے معنی ہے لیعرفون، کہ اللہ چاہتے ہیں کہ بندے اس کی پہچان اپنے اندر پیدا کرے. اسی پہچان کے لیے اللہ نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا اور اس کے اندر انسان کو پیدا کر کے اسے اس بات کا مکلف بنایا کہ وہ اللہ کی پہچان اور معرفت اپنے اندر پیدا کرے. اللہ کی پہچان کسے کہتے ہیں؟ پہچان کے معنی ہے جاننا. یہ تو بہت عام لفظ ہے جو ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں میں فلاں آدمی کو پہچانتا ہوں، فلاں صاحب جو آ رہے ہیں میں ان کو جانتا ہوں. جان پہچان کا لفظ بہت کثرت کے ساتھ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے اور یہ لفظ معرفت کا ترجمہ ہے. معرفت کے معنی بھی ہے جان پہچان، اللہ کی جان پہچان. کیا معنی ہوتے ہیں اللہ کے جاننے اور پہچاننے سے؟ اس کا معنی اور مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو اس طرح جانیں جیسے کہ اللہ موجود ہے، جیسے کہ اللہ کے شایع نشان ان کو جاننا ہے. یہ نہیں کہ ہم الگ کو جان لیں، الگ کوئی چیز ہم جان لیں اور کہتے ہیں اللہ ایسا ہوتا ہے. نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم الگ کیسے پہچان سکتے ہیں؟ اللہ کے پہچاننے کے لیے اللہ نے وسائل، بڑے ذرائع انفس میں آفاق میں پیدا کر دیے ہیں. ان کو دیکھ کر اللہ کی پہچان ہوگی. زمین ہے، آسمان ہے، سورج اور چاند ہے اور کھیتیاں ہیں، ہوائیں ہیں، روشنیاں ہیں، اندھیریاں ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں اور مختلف جانور ہیں، مختلف پھل پھلاریاں ہیں، مختلف انداز کی مخلوقات ہیں. یہ ساری کے ساری مخلوقات اللہ کا پتہ دیتی ہیں اور اللہ کی پہچان ہمیں کرا دی. لیکن ہم اپنے طور سے کچھ سمجھ لیں کہ اللہ ایسا ہوتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو شریعت کے ساتھ سمجھنا پڑے گا کہ شریعت اللہ کے بارے میں کیا کہتی ہے. اگر محض اللہ کی پہچان کے لیے عقل کافی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبروں کو کبھی نہ بھیجتا. پیغمبروں کو کیوں بھیجا؟ ہماری عقل اللہ کے پہچاننے میں کافی نہیں. چنانچہ بہت سارے لوگوں نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے کہ ہم اللہ کو پہچان لیں گے. انہوں نے عجیب و غریب اور مضحکہ خیز قسم کی چیزیں اللہ کی طرف منسوب کر دی. انہوں نے کہا اللہ ایسا ہوتا ہے، اللہ ایسا ہوتا ہے، اللہ ایسا ہوتا ہے. اس لیے کہ انہوں نے محض عقل کے ذریعے اللہ کو سمجھنے کی کوشش کی. اس لیے محض عقل کے ذریعے اللہ کی پہچان نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے لیے اللہ نے دلائل کے ساتھ انفس و آفاق میں شرعی دلائل
اور نبیوں کی تعلیمات کو بھی رکھا ہے۔ یہ دونوں چیزیں لے کر جب استعمال کرتا ہے آدمی تو اسے اللہ کی پہچان نصیب ہوتی ہے۔ ایک طرف عقل ہمیں بتاتی ہے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی موجود ہے، زمین بتا رہی ہے، آسمان بتا رہا ہے، چاند سورج سے پتہ چل رہا ہے، ہواؤں سے پتہ چل رہا ہے، کھیتیوں سے پتہ چل رہا ہے، خود ہماری ذاتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ ان سب چیزوں کو اور ہم کو پیدا کرنے والا کوئی خالق اور مالک موجود ہے۔ اگر کوئی خالق اور مالک اس کائنات کا نہ ہوتا، یہ زمین کس نے بنائی، آسمان کس نے بنایا، انسان کو کس نے پیدا کیا، چاند سورج کس کی بنائی ہوئی مخلوقات ہیں، ہوائیں کون چلاتا ہے، کھیتیاں کون اگاتا ہے، دنیا کے اندر انقلابات کیوں کون برپا کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے جب تک ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان کے پیچھے ایک طاقت موجود ہے، اسی کو ہم خدائی طاقت کہتے ہیں، اسی طاقت کے ذریعے یہ سب کچھ انجام پا رہا ہے۔ اگر یہ نہ کہیں گے تو آپ کی عقل خود آپ کی تقلید کرے گی۔ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی تھا ملحد اور دہریہ کہتے ہیں اس کو، جو یہ کہتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، چلانے والا بھی کوئی نہیں ہے، یہ چیزیں خود بخود زمانے کی پیداوار ہے۔ جیسا جیسا زمانہ بڑھتا گیا چیزیں وجود میں آتی رہی، خود بخود زمین بن گئی، خود بخود آسمان بن گیا، خود بخود چاند و سورج بن گئے، خود بخود یہ ساری چیزیں بن گئی، خود بخود انسان تیار ہو گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں وہ شخص ابو جعفر منصور کے دربار میں آیا اور اس نے لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ کائنات تو خود بخود بنی ہے، خود بخود چل رہی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کے جواب دینے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ کو بلاؤ۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو بلایا گیا، وہ کہا گیا کہ ایک آدمی آیا ہے، اس ٹائپ کا ہے، اس نظریے کا ہے، اور لوگ اس کی باتوں میں بہکتے جا رہے ہیں، آپ فوری طور پر تشریف لائے اور اس کا جواب دیں۔ امام صاحب نے ان سے کہا کہ تم لوگ چلو، میں پیچھے آ رہا ہوں، لیکن امام صاحب جاتے جاتے کچھ تاخیر سے پہنچے اور انہوں نے جا کر کہا بادشاہ سے کہ آنے میں تاخیر اس لیے ہو گئی کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرے گھر میں اور آپ کے محل میں درمیان میں ایک نہر پڑتی، اس نہر کو پار کر کے مجھے آنا پڑتا ہے۔ میں جب نہر کے کنارے آیا تاکہ کسی کشتی میں سوار ہو کر یہاں پر پہنچوں تو میں نے دیکھا کہ کوئی کشتی وہاں موجود نہیں ہے، انتظار میں کھڑے کافی وقت ہو گیا۔ اس نے کہا پھر کیسے آئے؟ کہا کہ ایسے آئے کہ وہاں پر اچانک ایسا ہوا کہ کچھ درخت تھے آس پاس میں، وہ کٹنے لگے اور پھر ان کے تختے بننے لگی، پھر ان میں میخیں ٹھکنے لگی اور پھر کشتی تیار ہو گئی، اور کشتی نے سمندر میں خود ہی آ کر پڑ کر میرے سامنے کھڑے ہو کر گویا کہ کہنے لگی کہ بیٹھ جاؤ میں پہنچا دوں گی۔ میں بیٹھ گیا، کشتی لے کر بغیر کسی چلانے والے کے چلتے چلتے یہاں تک پہنچا دی اور میں آپ کے پاس میں آ گیا۔ یہ کہتے ہی وہ آدمی جو دہریہ تھا سب سے پہلے وہی ہنس کر مذاق اڑانے لگا۔ اس نے کہا اتنے بڑے امام کو تم نے بلایا، ایسا بے وقوف امام، یہ کیا امام ہے تمہارا؟ یہ کہتا ہے خود بخود تختے کٹ گئے، خود بخود تختے بن گئے، خود بخود میخیں ٹھک گئی، خود بخود یہ ہو گیا، خود بخود یہ ہو گیا۔ یہ خود بخود کیسے ہو گیا؟ بغیر چلانے والے کے کیسے چل کے گاڑی یہاں تک پہنچ گئی؟ یہ تو بڑی بے وقوفی ہے۔ امام صاحب نے فوراً کہا اگر یہ ایک کشتی کا بننا
بغیر بنانے والے کے ناممکن ہے، ایک کشتی کا بغیر چلانے والے کے چلنا ناممکن ہے، تو اتنی بڑی کائنات کو کوئی کہتا ہے کہ بغیر بنانے کے بن گئی، بغیر بنانے والے کے بن گئی، بغیر چلانے والے کے چلتی ہے، تو وہ اس سے میرے سے بڑا بے وقوف۔ بس وہی سارا مناظرہ ختم ہو گیا۔ تو بتانا یہ ہے کہ اللہ کی معرفت شروع ہوتی ہے اللہ کے وجود سے۔ سب سے پہلے یہ پہچانو کہ اللہ کا وجود ہے۔ وجود کا پتہ ہر چیز دے رہی ہے۔ ہماری عقل سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ہے، اس کائنات کا چلانے والا ہے، لیکن عقل اتنی ہی رہنمائی کرتی ہے کہ اس کائنات کا ایک بنانے والا اور ایک چلانے والا ہے، لیکن اگر یہ سوال کیا جائے کہ وہ کیسا ہے، یہاں آ کر آپ کی عقل جواب دے دیتی ہے۔ عقل کہے گی کہ یہ جواب میری ذمہ داری نہیں ہے، اس کا جواب میں نہیں دے سکتی کہ وہ بنانے والا اس کائنات کا اور چلانے والا اس نظام کا کیسا ہے۔ اتنا تو کہہ سکتی ہوں کہ وہ ہے، لیکن وہ ہے کیسا یہ بولنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اب یہاں پر انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعلیمات کی ضرورت پڑتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے بارے میں جو باتیں بتائی، اللہ تبارک و تعالیٰ قدیر ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ باحیات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی جلالت والا ہے، اور اسی کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور قرآن نے اللہ کی بے شمار صفات بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ساری صفات اللہ کے لیے ثابت۔ کہیں اللہ نے اپنے بارے میں کہا میں سمیع ہوں، بصیر ہوں، خبیر ہوں، دیکھنے والا ہوں، سننے والا ہوں، جاننے والا ہوں، کرنے والا ہوں، تمام طاقتوں کا منبع میرے ہی پاس میں ہے، ہر چیز کے خزانے میرے اختیار میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفات قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی۔ پھر قرآن و حدیث میں جو صفات اللہ کی بیان کی گئی ہیں وہ دو قسم کی ہیں۔ ایک وہ صفات ہے کہ سنتے ہی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اس کا معنی اور مفہوم، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، سب کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے، سنتا ہے، لیکن کچھ صفات اللہ کی ایسی بیان کی گئی جو ہماری عقلوں سے ورا الورا ہے، لیکن اس کو ماننا ہے بغیر مانے بھی چارے کار نہیں، لیکن ہم اس کی حقیقت کو سمجھنے سے عاجز ہیں اور قاصر ہیں۔ جیسے کہیں یہ فرمایا گیا کہ اللہ کی آنکھیں ہیں، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نبی علیہ السلام آپ ہماری آنکھوں کے ساتھ دیں۔ اس میں بتایا گیا کہ اللہ کی آنکھیں ہیں، کہیں پر فرمایا گیا یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ان لوگوں کے ہاتھوں پر ہے۔ یہاں ہاتھ کا ذکر موجود ہے۔ وَيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ، ساق کہتے ہیں پنڈلی کو، اور بتایا گیا کہ اللہ کی ساق ہے پنڈلی۔ حدیثوں میں بتایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان میں سارے انسانوں کے دل ہیں۔ کیا انگلیوں کا تذکرہ آیا؟ کہیں پر یہ فرمایا گیا خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اب یہ صورت کا تذکرہ آ گیا۔ اب دیکھیے یہ صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہاتھ کا ذکر، آنکھوں کا ذکر، پنڈلی کا ذکر، اسی طریقے پر اور صورت کا ذکر، انگلیوں کا ذکر، یہ قرآن و حدیث کے اندر بیان کی ہوئی اللہ کی صفات ہے۔ اسی طرح بعض صفات اس طرح بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اترتے ہیں، اللہ چلتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز ہر رات ایک تہائی رات کے گزر جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر اتر آتے ہیں اور صدا لگاتے ہیں
حل من مستغفر، کوئی ہے استغفار کرنے والا، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا، میں اس کو معاف کر ڈالوں. اور کوئی حاجت مند ضرورت مند ہے جو مجھ کو پکارتا ہو، میں اس کی حاجت کو ضرورت کو پورا کر دوں. اور کوئی ہے جو بیمار ہو اور مجھ سے شفا چاہتا ہو، میں اس کو شفا عطا کر دوں. یہ اللہ کی طرف سے برابر اعلان ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ صبح صادق تک اعلان ہوتا ہے، اور صبح صادق کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ چلے جاتے ہیں. اب اس میں اترنے کا، چڑھنے کا ذکر آیا. قرآن میں آتا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش کے اوپر بیٹھا ہے. اب دیکھیے اس کے اندر ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش کے اوپر مستوی ہے، یعنی عرش کے اوپر بیٹھا ہے. اب یہ صفات ہم سمجھ سکتے ہیں، اللہ کے ہاتھ، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی، اللہ کا قدم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگلی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صورت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اترنا، اللہ کا چڑھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پر بیٹھنا. یہ وہ صفات ہیں جو قرآن و حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں. اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ یہ صفات جو قرآن و حدیث میں اللہ کے بیان کیے گئے، ان ساری صفات کو من و ان تسلیم کرنا چاہیے، دل سے ماننا اور ایمان لانا چاہیے کہ واقعی یہ سب کچھ اللہ کے لیے ثابت ہے، لیکن اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے. اس کی حقیقت کو اللہ کے حوالے کریں. یہ بھی نہ کہیں بھائی اللہ کے ہاتھ نہیں ہیں، اللہ کی آنکھیں نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صورت نہیں ہے، اللہ عرش پر نہیں بیٹھا ہے، اللہ اترتا اور چڑھتا نہیں ہے. یہ کہنا قرآن و حدیث کی مخالفت. یہ ماننا چاہیے کہ اللہ کی یہ ساری صفات ہیں، لیکن ان صفات کا مفہوم اور ان کا صحیح معنی ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. اس لیے کہ جیسے اللہ کی ذات ہماری عقلوں سے وراء الورا ہے، اللہ کی صفات بھی وراء الورا ہے. اس لیے پورے طور سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات کی حقیقت کو نہیں جان سکتے کہ اللہ کے ہاتھ کا کیا معنی، اللہ کے پیر کا کیا معنی، اللہ کی صورت کا کیا معنی، اور مختلف چیزیں جو بیان کی گئی، ان سب کے بارے میں یہی عقیدہ ہے کہ یہ چیزیں اللہ کے لیے ثابت ہیں، لیکن اس کی حقیقت اللہ جانتے. امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے ایک آدمی نے آ کر سوال کیا کہ قرآن میں آیا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر بیٹھے. اللہ کیسے عرش پر بیٹھے؟ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ تو عرش کے محتاج نہیں ہے. عرش ہو، اللہ کی کرسی ہو، یہ سب مخلوقات ہیں. جیسے زمین مخلوق، آسمان مخلوق، اللہ کا عرش بھی ایک مخلوق، اللہ کی کرسی بھی ایک مخلوق، یہ ساری چیزیں مخلوق ہیں. اور اللہ کب سے ہے؟ جب سے کوئی مخلوق ہی نہیں تھی تب سے. تو جب عرش ہی نہیں تھا اللہ نے بعد میں عرش بنایا. کرسی ہی نہیں تھی اللہ نے بعد میں کرسی بنائی. تو جب کرسی اور عرش نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کہاں تھے؟ ظاہر بات ہے کوئی نہیں بول سکتا. اسی طریقے پر عرش و کرسی بن گئی اور اللہ کہتے ہیں میں عرش پر بیٹھا ہوں. تو اس کا معنی نعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم کرسی پر بیٹھتے ہیں اس طرح اللہ عرش کے اوپر بیٹھے ہیں. اس لیے اس کے معنی کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ اس کے معنی کیا ہے. تو امام مالک سے پوچھنے والے نے پوچھا، امام مالک نے اس کے جواب کے اندر فرمایا کہ الاستواء معلوم وکیفیتہ مجہول والسؤال عنہ بدعہ والایمان بہ واجب. انہوں نے کہا استواء اس کے معنی تو معلوم ہے بیٹھنا، لیکن اس کی نوعیت اور اس کی کیفیت اللہ کے حق میں کیا ہے یہ مجہول ہے، ہم نہیں جانتے. اور اس کا کھوج کرنا اور اس کے پیچھے پڑنا یہ بدعت ہے، اور اس کے اوپر ایمان لانا واجب ہے. یہی ہے تمام صفات کے بارے میں مسئلہ.
اگر کوئی بولے کہ بھائی قرآن میں آیا ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، کیا معنی اللہ کے ہاتھ کی؟ تو آپ کہیں ہاتھ کے معنی تو معلوم ہے، لیکن اللہ کے بارے میں جب یہ کہتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم نہیں بول سکتے کہ کیا معنی ہے۔ اس کی کھوج میں پڑھنا یہ بدعتیوں کا کام ہے، اس کے اوپر ایمان لانا اہل ایمان کا کام ہے۔ لہذا ہم ایمان لاتے ہیں اللہ کی تمام صفات پر، چاہے وہ ایسی ہو جو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہو، چاہے وہ ایسی صفات ہو جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہو، لیکن اللہ کے بارے میں وہ سب کچھ سمجھے گی۔ یہ تو ایک اجمالی بات تھی جو میں نے عرض کی اللہ کی پہچان کے بارے میں، کہ قرآن و حدیث میں جو کچھ اللہ کے بارے میں آیا ہے ان ساری چیزوں کو اللہ کی طرف منسوب کرنا اور اللہ کے بارے میں ان سب چیزوں کو جان کر اس پر ایمان لانا، یہ سب سے پہلا کام ہے معرفت کا۔ اگر کوئی آدمی اللہ کی پہچان حاصل کرنا چاہتا ہے یہ سب چیزیں اس کو جاننا چاہیے۔ اگر اس کو نہیں جانے گا تو اللہ کی معرفت کیا پیدا کرے گا اپنے اندر، بلکہ اللہ کو پتہ نہیں کیا سمجھ جائے گا۔ جیسے یہاں دو فرقے گمراہ ہوئے، ایک فرقہ وہ جو اللہ کی صفات کو مان کر یہ سمجھ گیا کہ اللہ کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں کی طرح ہوتے ہیں، اللہ کے پیر کا مطلب ہمارے پیروں کی طرح اللہ کے پیر ہیں، آنکھوں کا مطلب ہماری آنکھوں کی طرح اللہ کی آنکھیں ہیں، اور اس کے بیٹھنے کا، چڑھنے کا، اترنے کا نعوذ باللہ یہی مفہوم اور معنی ہے کہ جیسے ہم چڑھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اترتے ہیں، اللہ بھی اسی طرح کر دے۔ جو فرقہ یوں سمجھ گیا وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ اس فرقے کو کہتے ہیں علماء مشبہہ، یعنی اللہ کو مخلوق سے مشابہ قرار دینے والا۔ قرآن میں اللہ نے کہا لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کسی کی طرح نہیں ہے، کوئی چیز اللہ کی طرح نہیں ہے، مخلوق اللہ کی طرح نہیں اور اللہ مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ اس لیے مخلوق کے جیسا اللہ کو سمجھنا یہ قرآن کی اس حدیث کے خلاف ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے، کہتے ہیں ایک بغداد میں ایک صاحب تھے، انہوں نے خطبہ دیا اور اس خطبے کے وقت وہاں مشہور سیاح ابن بطوطہ موجود تھا جس نے ساری دنیا کی سیر کی تھی۔ بغداد بھی وہ گیا تھا۔ بغداد میں گیا ایک مسجد کے اندر، وہاں کی بڑی مسجد میں، تو وہاں ایک صاحب خطبہ دے رہے تھے اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ ابن تیمیہ تھے، واللہ عالم، لیکن ابن تیمیہ اور ابن بطوطہ کے زمانے میں بڑا فرق ہے، اس لیے اکثر علماء کہتے ہیں کہ وہ ابن تیمیہ نہیں کوئی اور ہو۔ بہرحال کوئی بھی تھے، وہ خطبہ دیتے دیتے یہ آیت پڑھنے لگے الرحمن علی العرش استوى، اللہ تبارک و تعالی عرش پر بیٹھے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے کہا جانتے ہو اللہ کیسے بیٹھے ہیں؟ اس کے بعد منبر کی ایک سیڑھی سے نیچے اترے، ایک سیڑھی پہ بیٹھ گئے، بیٹھ کر کہنے لگے ایسا بیٹھتے ہیں، پھر کھڑے ہو گئے۔ بڑا ہنگامہ ہو گیا، ارے بھائی اللہ کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں جیسے کہ مخلوق کے بارے میں کرتے ہیں، اللہ کو ایسا سمجھ لیا جیسے کہ مخلوق۔ ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ بڑا ہنگامہ ہوا، اس لیے ہنگامہ ہوا کہ سارے مسلمان اہل سنت والجماعت کے جانتے ہیں کہ اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے جیسے کہ مخلوق ہے اور ہم اور آپ۔ تو ایک فرقہ تو وہ جو یوں گمراہ ہو گیا، اور ایک فرقہ وہ گمراہ ہو گیا جس نے ان ساری صفات ہی کا انکار کر دیا۔ اس نے کہا اللہ چڑھتے بھی نہیں، اللہ بیٹھتے بھی نہیں، اللہ اٹھتے بھی نہیں، اللہ بولتے بھی نہیں، اللہ سنتے بھی نہیں، اللہ کچھ کرتے بھی نہیں، بس انہوں نے ان ساری صفات کا انکار کر دیا۔ ایسے لوگوں کو معطلہ کہتے ہیں۔ یہ لوگ بھی گمراہ ہو گئے، یہ لوگ بھی گمراہ ہو گئے۔ بیچ کا فرقہ وہ ہے جو اہل سنت والجماعت کہلاتا ہے، جو اللہ کو اس طرح جانتا ہے جیسے کہ ابھی کہا اللہ مخلوق کی طرح نہیں، اپنے شایان شان ہے،
اپنے شایان شان ان کا چڑھنا، اپنے شایان شان ان کا اترنا، ان کے شایان شان ان کا بولنا، ان کے شایان شان ان کا جو ہے سننا، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے شایان شان ہے، ایسی نہیں جیسے کہ مخلوق۔ یہ سب سے پہلا نمبر ہے اللہ کی معرفت کا۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے سلسلے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب اللہ کی صفات کو جانتے ہیں، جاننا چاہیے، تو ان صفات کا اثر ہمارے دل پر مرتب ہونا چاہیے۔ حضرات صوفیاء اور قرآن و حدیث کے اندر جو معرفت اور عرفان کا لفظ آیا ہے، وہاں مراد دراصل یہی ہے کہ جب اللہ کو پہچانے تو اللہ کے پہچاننے کا اثر ہمارے دلوں پر ہو۔ ایک آدمی نے پڑھ لیا، جیسے کہ کتابیں پڑھتے ہیں لوگ، روزانہ پڑھتے ہیں پڑھنے والے، بخاری شریف پڑھتے ہیں، ترمذی شریف پڑھتے ہیں، اور قرآن شریف پڑھتے ہیں، تفسیر کی کتابیں پڑھتے ہیں، اور اسی طریقے پر علم العقائد کی کتابیں پڑھتے ہیں، اور اس کے اندر اللہ کی یہ ساری صفات بیان کی گئی۔ لیکن صفات کو جان لینا الگ ہے، اور ان صفات کا اثر دل پر مرتب ہونا یہ دوسری بات ہے۔ جب تک ان صفات کا اثر دل پر نہیں آتا، اس کو شریعت کی اصطلاح میں معرفت نہیں کہتے۔ معرفت وہی ہے کہ اللہ کو ایسا جانے کہ اس کے جاننے کا اثر دل پر ہو۔ علماء نے ایک مثال دی اس کو سمجھانے کے لیے، جیسے ایک آدمی ایک اور آدمی کو جوتے سے مارنے لگا یا گالی دینے لگا۔ وہ آدمی جس کو مار رہا تھا وہ اس کا باپ تھا، بیٹا باپ کو مار رہا تھا، گالی دے رہا تھا۔ لوگوں نے کہا ارے باپ کو مارتا ہے، یہ تو تیرا باپ ہے باپ۔ اس نے کہا تمہارے زیادہ میں جانتا ہوں میرا باپ ہے۔ جانتا ہے نہیں جانتا؟ جانتا تو ہے نا، لیکن جاننے کا جو اثر ہونا چاہیے وہ نہیں۔ باپ کو باپ جاننے کے بعد باپ کی عظمت آنی چاہیے، باپ کی عقیدت آنی چاہیے، باپ کی جو ہے محبت آنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ باپ کی اطاعت ہونی چاہیے، اس کی توقیر ہونی چاہیے۔ اگر یہ چیزیں پہچاننے کے باوجود نہ پیدا ہوئی تو اس پہچاننے کو پہچاننا نہیں کرتے۔ اسی کو بلاغت والے کہتے ہیں کہ عارف کو جاہل کے مقام پر اتار لیا جاتا ہے کبھی۔ عارف کو جاہل کے مقام پر، جیسے اس آدمی سے کہہ رہے ہیں تیرے باپ ہے، حالانکہ وہ تو ہم سے زیادہ جانتا ہے، اس کا باپ ہے۔ باہر والا تو کم جانتا ہے، وہ گھر والا وہ زیادہ جانتا ہے، لیکن اس جاننے والے کو جاہل سمجھ کر کلام کیا جاتا ہے، اور اسے کہتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ بھئی اپنے باپ کو پہچانو۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ کا جو حق تھا، باپ کے جاننے کا جو اثر ہونا چاہیے تھا، وہ اثر مرتب اس کے دل پر نہیں ہوا، اس لیے اس نے باپ کی بے توقیری کی، باپ کے ساتھ بے تعظیمی کا معاملہ کیا۔ اگر صحیح معنی میں وہ جانتا تو کبھی ایسا نہیں کرتا۔ اسی طرح بھائیوں، اگر ہم اللہ کی پہچان اپنے اندر رکھتے ہیں تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جتنی صفات اللہ کی ہم قرآن و حدیث کے اندر پڑھتے ہیں، ان ساری صفات کا اثر ہمارے دل پر مرتب ہونا چاہیے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی جانتا ہے اللہ عالم الغیب ہے۔ اللہ کی صفت کیا ہے؟ عالم الغیب۔ عالم الغیب کے کیا معنی؟ اللہ تبارک و تعالی وہ چیز بھی جانتے ہیں جو غیب میں ہے، یعنی ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ اور غیب کے ایک معنی تنہائی کے بھی آتے ہیں، قرآن کریم کے اندر بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، یخشون ربہم بالغیب۔ غیب کے معنی تنہائی۔ اللہ سے وہ بندے غیب میں یعنی تنہائی میں بھی ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں اللہ عالم الغیب ہے، اللہ مجھے تنہائیوں میں بھی دیکھ رہا ہے،
اللہ تعالیٰ مجھے باہر بھی دیکھ رہا ہے، اللہ میرے دل کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ میرے باطن کے اوپر بھی نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ سے ڈھکی ہو، چھپی ہو اور پوشیدہ ہو، ہر چیز اللہ کے سامنے آشکارا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کو جب ہم جانتے ہیں اور اللہ کی صفت پر یقین رکھتے ہیں تو اس کا اثر یہ مرتب ہونا چاہیے کہ ہم ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اب ایک آدمی کہتا میں جانتا ہوں اللہ علیم الغیب ہے، میں جانتا ہوں اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ خبیر ہے، سب چیزوں سے باخبر ہے، سب چیزوں کو دیکھ رہا ہے، اندر کو بھی، باہر کو بھی، دل کو بھی، ظاہر کو بھی، سب چیزوں کو دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آدمی گناہ پر گناہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ابھی تک عارف نہیں ہوا ہے۔ ہاں، جانکاری حاصل ہو گئی اس کو، اللہ کی ایک صفت کی جانکاری تو اس کو حاصل ہو گئی، لیکن عارف ہونا جس کو کہتے ہیں، معرفت جس کا نام ہے، وہ اس کو حاصل نہیں ہوا۔ اگر وہ عارف ہو جاتا تو پھر ظاہر میں، باطن میں، اندر میں، باہر میں، سب جگہ پر اس کے اندر ایک بات پیدا ہوتی، اس کو کہتے ہیں عرفان۔ اور بھی مثالیں ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ کے سمیع ہونے پر، اللہ کے بصیر ہونے پر۔ ایک آدمی کے بارے میں جو ہے سازش کرتا ہے، اس کو گرا دوں، اس پر جھوٹی تہمتیں لگا دوں، اس کو یوں کر دوں، اس کے ساتھ یوں بدسلوکی کروں، اور لوگوں سے چھپا کے کرتا ہے۔ اسے کہ سازش اسی کو کہتے ہیں جو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو کے کی جائے۔ اب ایک آدمی سے حسد ہو گیا، اس حسد کی بنیاد پر وہ شخص دوسرے اس آدمی کے ساتھ سازش کرتا ہے۔ کیا سازش؟ مثلاً یہ کہ اس کے عہدے سے اتار دوں، اس کو بدنام کر دوں، اس کو لوگوں میں بے عزت کر دوں، یا اور کچھ سازش کرتا ہے۔ اب یہ سازش جو کرتا ہے وہ لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر کرتا ہے تاکہ لوگوں کی نگاہوں میں نہ آ جائے، لیکن اگر یہ عارف ہوگا تو کبھی نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ جانے گا کہ بھئی کوئی مجھ کو دیکھے کہ نہ دیکھے، لیکن میرا اللہ تو مجھ کو دیکھ رہا، ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ ساری آنکھیں اوجھل، ساری آنکھوں سے میں اوجھل، ساری آنکھوں سے میرے کام اوجھل، لیکن اللہ کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے۔ اس لیے جو آدمی اللہ کی پہچان رکھے گا اور جانے گا کہ اللہ کی یہ صفات ہیں، وہ آدمی کبھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اسی طرح دل کے اعتبار سے کچھ گناہ ہوتے، بہت سارے لوگ ظاہری گناہ سے بچ جاتے ہیں لیکن باطنی گناہ سے نہیں بچتے۔ مثلا ایک آدمی شراب نہیں پیتا، شراب کیوں نہیں پیتا؟ ارے لوگ دیکھیں گے تو کیا بولیں گے، داڑھی والا شراب پی رہا ہے، جھبے والا شراب پی رہا ہے، مسلمان شراب پی رہا ہے، ارے فلاں آدمی میں جانتا ہوں شراب پی رہا ہے۔ لوگوں کے اندر بات ہوگی اسے شراب نہیں پیتا، بہت اچھی بات ہے کہ شراب نہیں پیتا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دل کے اندر ایک مسلمان سے بغض رکھتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بغض رکھتا ہے۔ مسلمان سے بغض رکھنا گناہ کبیرہ ہے کہ نہیں ہے؟ شراب پینا بھی گناہ کبیرہ ہے، بغض رکھنا بھی گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح تکبر کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یہ دل سے ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں آتے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ آدمی اگر عارف ہوتا، اللہ کی پہچان کی وجہ سے شراب نہ پیتا، تو پھر یہ بغض کیسے رکھ سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے بغض سے بھی دور رہتا، وہ سمجھتا کہ بھائی شراب جیسے مجھے نہیں پینا ہے، بغض بھی مجھے نہیں رکھنا ہے۔
جیسے مجھے زنا نہیں کرنا ہے اسی طرح غیبت بھی مجھے نہیں کرنی ہے، جس طریقے پر فلاں غلط حرکت مجھے نہیں کرنی ہے اسی طرح میرے دل کے اندر تکبر بھی نہیں ہونا ہے، اس لیے کہ ان میں سے ہر گناہ اللہ کے نزدیک مجھے معتوب اور مقبول بناتا ہے، اللہ کی نگاہوں میں ذلیل و خوار ہوتا ہوں، اور اللہ جانتے ہیں کہ میرے دل میں کیا ہے۔ جب آدمی اللہ کا عارف ہوگا تو جیسے ظاہری گناہوں کو چھوڑے گا باطنی گناہوں سے بھی دور ہو جائے گا۔ اگر ایک آدمی ظاہری گناہ سے بچ رہا ہے باطنی گناہ سے نہیں بچ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عارف نہیں ہوا، اللہ کی پہچان اس کو ابھی تک نصیب نہیں ہوئی۔ آج ہم غور کریں اپنے بارے میں کہ بے شمار لوگ ایسے ہوں گے جو ظاہری طور پر بہت کچھ کرتے ہیں، ظاہری گناہوں سے بچتے ہیں، ظاہری عبادتیں بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے وہ گناہ اور وہ جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں جو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہیں، جو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، جرائم کا ارتکاب کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر صحیح طور پر نہیں جانتا اور سمیع و بصیر ہونے پر پورے طور پر یقین نہیں رکھتا، اسی طرح اللہ کے عالم الغیب ہونے پر اسے پوری بصیرت کے ساتھ عرفان اور اس کی معرفت نصیب نہیں ہے، اس لیے یہ ساری حرکتیں وہ کرتا جاتا ہے۔ اور جو چیزیں ظاہر میں وہ دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز تو بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی نماز میں بھی خامی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے۔ ظاہری عبادتیں انجام دینے والا باطنی گناہوں سے نہ بچتا ہو اور ان لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل جو کام ہوتے ہیں ان سے نہ بچتا ہو تو اس سے اس بات کا کچھ پتہ چلتا ہے کہ اس کی ظاہری عبادت خالص اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ مخلوق کے لیے۔ بہت گھبرانے کی بات ہے، پریشانی کی بات ہے کہ بھائی ہماری عبادتوں پر بھی سوالیہ نشان لگ جاتا ہے اور ہماری ظاہری مختلف نیکیوں پر بھی سوالیہ نشان لگ جاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کیوں انجام دے رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ بات بہت ضروری ہے کہ اللہ کی پہچان اپنے اندر پیدا کرے، اور پہچان وہی ہے جو ابھی عرض کیا کہ پہچان کے بعد اللہ کی صفات کو جاننے کے بعد اللہ کی صفات کے اثرات کو اپنے دل پر مرتب کرنے کی کوشش کرے۔ حضرات صوفیہ کی ساری محنت اسی پر ہوتی ہے۔ اب آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا یہاں جمع کرنے کا مقصد، خانقاہوں میں جانے کا مقصد، مشائخ سے تعلق کو وابستہ کرنے کا مقصد، جو یہ کہا جاتا ہے اللہ کی پہچان، اس اللہ کی پہچان سے اصل مقصود یہ ہے کہ ہمارے دلوں پر اللہ کی صفات کے اثرات مرتب ہوں اور وہ صفات ہمارے اندر واضح طور پر پیدا ہو جائے۔ اسی کو فرمایا ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اخلاق سے اپنے آپ کو متخلق کرو۔ اللہ کی بہت ساری صفات ہیں، انہی صفات کا نام ہے اخلاق۔ ان اللہ کی صفات سے اپنے آپ کو بھی متخلق یعنی اپنے آپ کو اس سے موصوف کرو، وہ صفات تمہارے اندر پیدا ہونے لگی۔ اس کی ایک بات تو میں نے عرض کر دی ابھی آپ کے سامنے، اس حدیث کی روشنی میں دوسری بات، اور وہ بھی اللہ کی معرفت ہی کا ایک حصہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان میں سے بہت ساری صفات بندے کے اندر آنی چاہیے، اس کی محنت۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، سب جانتے ہیں اللہ سے بڑھ کر کوئی رحیم، اللہ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، بڑے کریم ہیں، یہ ہم جانتے ہیں۔ اس صفت کو اپنے اندر پیدا یوں کیا جائے کہ اپنے اندر بھی رحم و کرم کا مادہ پیدا ہو، اپنے اندر رحم و کرم کا مادہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ غصہ ہو، یہ نہیں کہ ہر وقت انتقام کا جذبہ ہو، یہ نہیں
کہ لوگوں کے ساتھ بدسلوکی ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے میں آ جایا کرے، لوگوں کے ساتھ اس کی وجہ سے بدسلوکی ہونے لگے، یہ اللہ کی صفات میں سے نہیں ہے۔ اللہ کی صفات میں سے ہے رحیم ہونا، کریم ہونا، رحمان ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے رحیم ہیں، اتنے کریم ہیں کہ معاف پر معاف، معاف پر معاف کرتے چلے جاتے ہیں۔ جو بندہ عارف ہونا چاہتا ہے وہ اپنے اندر اللہ کی صفت کو پیدا کرے گا، جب وہ صفت اس کے اندر آئے گی اور وہ بھی وہی رحم کرے گا، کرم کرے گا، عفو درگزر کرے گا، لوگوں کی غلطیوں سے جو ہے نظر بچائے گا، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرتا چلا جائے گا، سمجھا جائے گا کہ یہ عارف باللہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں اہل اللہ کا کام، اہل اللہ کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑے رحیم ہوتے ہیں، بڑے کریم ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی کہنے لگے ہم نے ایسے بزرگوں کو بھی دیکھا ہے جو بڑے غصے والے ہوتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ نے ان کو اسی وقت میں دیکھ لیا ہوگا جب وہ غصے میں ہوتے ہیں۔ اگر مستقل رہ کر دیکھیں تو ایسا نہ پاتے۔ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں بڑے سخت، بہت غصے والے تھے، لیکن میں گواہی دیتا ہوں حضرت سے زیادہ شفیق ہم نے نہیں دیکھا، حضرت سے زیادہ رحیم ہم نے نہیں دیکھا۔ اور یہ ایک نہیں، آپ کو سے سینکڑوں لوگ ملیں گے جو گواہی دینے والے ہیں۔ حضرت باقی غصے میں آتے تھے، غصے کی جگہ اسے کہ غصہ کرنا بھی اللہ کی ایک صفت ہے۔ اللہ کی ایک صفت کیا ہے؟ غصہ کرنا، یہ بھی اللہ کی صفات میں موجود ہے۔ لیکن غصہ کہاں کرنا، رحم کہاں کرنا، یہی تو دراصل سیکھنا ہے۔ جی غصے کی جگہ غصہ کیجئے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ رحم کی جگہ رحم کیجئے، یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ ہاں غصے کی جگہ رحم کر رہے، رحم کی جگہ غصہ کر رہے ہیں، یہ شیطان کی صفت ہے، رحمان کی صفت نہیں ہے۔ یہ فرق ہے، سمجھ لیں۔ اسے کہ مثال کے طور پر ایک جگہ غصہ کرنا تھا، کیوں غصہ کرنا تھا؟ اسے غصہ کرنا تھا شریعت ٹوٹ رہی تھی، خلاف شریعت حرکت ہو رہی تھی۔ خلاف شریعت حرکت کے موقع پر حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ غضبناک ہو جاتے ہیں، آپ کا چہرے پر سرخ ہو جاتا اور آپ کی آواز بلند اور تیز ہو جاتی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس پر روک کے ٹوک۔ یہ حدیث کے اندر مضمون آیا۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد تشریف لائے، مسجد کے محراب کے پاس کسی آدمی نے تھوک دیا تھا۔ اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں کہ تھوک ہے، آپ کو بڑا غصہ آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا غصہ اتنا زیادہ بڑھا کہ بازو کسی گھر کی ایک عورت نے اس کو محسوس کیا تو فوراً آئی اور آ کر انہوں نے اس جگہ کو صاف کیا اور اس کو اوپر عطر لگایا، تب جا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ لے کر آ گئے، مجلس کے اندر بیٹھ کر اس کی وقت گردانی کرنے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے پر بالکل سرخ ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے جب آپ غصے میں آتے تھے تو آپ کا چہرہ ایسا سرخ ہو جاتا تھا، صحابہ اس کی تشبیہ کے لیے یوں الفاظ استعمال کرتے ہیں گویا کہ انار کے دانوں کا رس آپ کے گالوں میں گھول دیا گیا۔ اتنا خوبصورت لگتے تھے غصے میں بھی، جب غصہ نہیں ہوتا تھا تب بھی آپ خوبصورت، جب غصہ آتا تھا تو اس وقت بھی خوبصورت۔ تو کہتے ہیں ایسا بڑے زبردست غصے میں آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو دیکھا اور کانپ کے رہ گئے، اور پھر انہوں نے حضرت عمر کی طرف اشارہ کیا اور کہا اللہ کے نبی کو دیکھو کیا حال ہو رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا اور سمجھ گئے کہ تورات کے اس نسخے کے سامنے لانے اور اس کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا غصہ یہ ہو رہا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا اللہم انی اعوذ بک من غضبک و غضب رسولک، اے اللہ میں تیرے سے پناہ چاہتا ہوں، تیرے غصے سے بھی، تیرے نبی کے غصے سے۔ تو نبی کا غصہ بھی
ایسا غصہ. یہ کیوں غصہ ہوتا تھا؟ اس لیے کہ خلاف شریعت ایک بات ہو رہی. تو یہ بھی اللہ کی سنت ہے، یہ بھی اللہ کی ایک صفت ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگ ہو سکتا ہے سوال کریں کہ آپ نے بعض بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ غصہ ور ہوتے ہیں. نہیں، غصہ ور نہیں ہوتے. غصہ ور ہونا الگ بات ہے. ور جہاں لگاتے ہیں نا، یہ بات بڑی خطرناک ہے. وہ غصے ور نہیں ہوتے، یعنی ہمیشہ ان کو غصہ نہیں آیا کرتا، ان کی عادت نہیں ہوا کرتی. لیکن جب خلاف شریعت کوئی بات دیکھتے ہیں تو وہاں پر وہ غصہ کر کے اصلاح کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک بیمار آدمی تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کو یہ بیماری ہے اور اس میں یہ چیزیں آپ کو استعمال نہیں کرنی ہے اور یہ دوا پابندی سے کھانا. لیکن انہوں نے دوا بھی نہیں کھائی، پرہیز بھی نہیں کیا، یا دوا کھا لیا پرہیز نہیں کیا، بیماری بڑھ گئی. اب وہ ڈاکٹر کے پاس میں گئے. اب ڈاکٹر کیا کرے گا ان کے ساتھ؟ پیار کرے گا. کیا کرے گا بھائی بتائیے؟ ڈانٹے گا نہیں ڈانٹے گا؟ اور کہے گا ارے میں نے تو تم سے کہا تھا یہ چیزیں نہیں کھانا، کیوں کھائے تم لوگ؟ اب یہ جو غصہ کر رہا ہے اسی وقت ایک آدمی آ گیا. ارے غصہ ور ڈاکٹر ہے، بھاگو یہاں سے. غصے ور نہیں ہے، غصے کی ضرورت پر غصے کا اظہار. اسے کہ یہاں اسے نہ ڈانٹے تو اس کے حق میں مفید نہیں مضر ہوگا. ڈانٹتا اس لیے ہے تاکہ وہ پرہیز کرے. اسی طرح اہل اللہ ہمیں اور آپ کو نصیحت کرنے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے، ہماری صحت اور عافیت کے لیے ہم کو جو ہے غصہ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو. جیسے کہ ڈاکٹر کبھی غصہ کر کے مریض کو ٹوکتا ہے اور روکتا ہے. بہرحال بتایا رہا تھا کہ اللہ کی صفات ہیں، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا. یہ تیسری بات ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے سلسلے میں کہ ہم اللہ کے عارف بندے بننا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ایک ایک صفت کو لے کر اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. کیسے کوشش کریں؟ میں نے ایک مثال دیا آج آپ کے سامنے، رحم کی مثال. آج اس کی بڑی ضرورت ہے، اس لیے کہ غصہ اس وقت میں اتنی کثیر مقدار میں لوگوں کے اندر پیدا ہو گیا ہے جس کی کوئی حد و نہایت نہیں. ہر گھر جہنم ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ سے بڑی مصیبتیں آ رہی ہیں. میاں بیوی کے جھگڑے، باپ بیٹے کے جھگڑے، خاندان خاندان کے جھگڑے، اس لیے کہ غصے کی کیفیت لوگوں کے اندر اس قدر زیادہ بڑھ گئی. ضرورت اس بات کی ہے اللہ کی صفت رحم کو اپنے اندر پیدا کرو. مشق کرو روزانہ کہ میں غصہ نہیں کروں گا، ہر ایک پر رحم کروں گا، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، ہر ایک کو معاف کر دیا کروں گا. میری کوئی غلطی کر جائے، مجھے کوئی گالی دے جائے، مجھے کوئی مار بھی ڈالے، میرا نقصان بھی پہنچا دے، میں اس کو معاف کر دوں گا. ہم اللہ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، اگر اللہ باس پرس کرنے پہ آ جائے تو ہم میں سے کوئی بچنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرتے رہتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ اپنے غلام کی پٹائی کر رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے زور سے ان کو آواز دی. انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو انہیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے نبی قریب آئے اور پوچھا کہ کیوں مار رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آدمی میرا غلام ہے، میری نافرمانی کرتا ہے، اس نافرمانی پر میں نے اس کی پٹائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی پٹائی کیوں کرتے ہو، معاف کر دو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کتنی دفعہ معاف کروں، یہ تو میری کوئی بات نہیں مانتا.
اللہ کے رسول نے فرمایا اگر دن میں 70 دفعہ نافرمانی کرے تو 70 دفعہ معاف کر دیا۔ جب غلام کے ساتھ اللہ کے نبی نے سلوک سکھایا، یہ صفت رحم اور کرم پیدا کرنے کے لیے فرمایا، تو بھائی دوسروں کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، رشتہ دار کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، جان پہچان والوں کے لیے معاف کرنے کی صفت اور رحم و کرم کی صفت کس قدر کثیر مقدار میں ہمارے اندر ہونا چاہیے، اس کا اندازہ کیجیے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی معرفت میں یہ بھی داخل ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ تعالیٰ کے اخلاق و صفات سے اپنے آپ کو متخلق کرو، یعنی وہ صفات اپنے اندر پیدا کرو، ایک ایک صفت کو پیدا کرتے رہنے کی کوشش کرتے چلے جانا چاہیے۔ ایک مثال یہ دے دی ہے، اذان ہو گئی، کیا وقت ہے؟ تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے جو آج بتائی گئی، وہ 3 چیزیں خلاصے کے طور پر عرض ہے۔ پہلی بات تو یہ عرض کی گئی اللہ کی معرفت کے سلسلے میں کہ عقل کے ذریعے بھی اللہ کو پہچانو اور اس کے ساتھ قرآن و حدیث میں آئی ہوئی اللہ کی صفات کو جان کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات پر ایمان پیدا کرو۔ ایک بات، لیکن یہ بات پیدا ہوگی کب؟ جب پڑھیں گے، معلوم کریں گے، اللہ کی صفات کو جاننے کی کوشش کریں گے، ورنہ تو بہت سارے لوگ پتہ نہیں اللہ کے بارے میں کیا کیا عقیدے رکھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات، میں نے کہا کہ جو صفات اللہ کی ہیں ان صفات کو جاننے کا اثر ہمارے دل پر مرتب ہونا چاہیے۔ اگر وہ اثر مرتب نہ ہوا، اللہ کے سمیع ہونے پر، اللہ کے بصیر ہونے پر، اللہ کے عالم الغیب ہونے پر جب ہم یقین رکھتے ہیں تو ان صفات کا ہمارے دل کے اوپر ایسا ہی اثر مرتب ہونا چاہیے۔ اگر یہ اثر مرتب نہ ہوا تو یہ معرفت کا درجہ حاصل نہیں ہوا۔ اور تیسری چیز یہ بتائی تھی کہ اللہ کی صفات کو اپنے اندر جذب کرنے اور اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس کی 1-2 مثالیں آپ کے سامنے دی۔ ایک مثال سامنے رکھ کر کوشش کرتے رہے ہم 1 مہینے تک کہ میرے اندر رحم و کرم کا مادہ پیدا ہو جائے۔ کوئی آدمی ایسا نہ ہو جو غصہ کرنے والا، غصے سے بہت بھاگے۔ ہر آدمی اس بات کے لیے تیار ہو جائے کہ میرے اندر میرے مالک کی صفت رحم آ جانا چاہیے، میں ہر ایک کے ساتھ رحیم بن جاؤں، میں ہر ایک کے ساتھ کریم بن جاؤں، ہر ایک کے ساتھ میں درگزر کا معاملہ کرنے والا بن جاؤں۔ یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔